بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کے اوپر یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، مثلاً کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تو کوئی مرض کی حالت میں ہے، تو کوئی کسی مصیبت میں ہے۔ ایک شخص نے امریکہ سے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود انہیں بہت سی بلاؤں اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی توجیہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے جواب میں کتاب موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ کی چھٹی جلد صفحہ 321 پہ علماء لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سوال سے یہ سمجھا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی وہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلاؤں اور مصیبتوں کا سبب صرف گناہوں اور معاصی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ کی یہ بات ایک لحاظ سے ایک جہت سے درست ہے، لیکن بعض آزمائشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں بندے کو اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی برتری دوسروں پر ظاہر ہو اور اس کے کمالات کو قوت و صلاحیت کی حالت سے عملی ظہور میں لایا جائے یا اس کے درجات کو بلند کیا جائے۔ اس میں ایک دوسرا سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا فرق اور معیار ہے جس کے ذریعے یہ پہچانا جا سکے کہ کون سی بلائیں و مصیبتیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کون سی بلائیں و مصیبتیں انسان کے ایمان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ کہ جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے اس پر مصیبتیں بھی بڑھتی ہیں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس کے جواب میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے قرب یا دوری کو پہچانے، کیونکہ انسان خود اپنے بارے میں خوب بصیرت رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ القیامت کی آیت 14 میں اللہ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، خواہ وہ اپنے کتنی ہی معذرتیں پیش کرتا پھرے۔ اب چاہے انسان اپنے لیے کتنے ہی عذر پیش کرتا رہے، وہ اطاعت اور نافرمانی کے معاملات میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو گناہوں سے اس حد تک ناواقف ہو کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس نے نافرمانی کی ہے۔ پس اگر انسان اپنے اندر یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ کے قریب ہے اور اس کے زیادہ تر اعمال اور اقوال اطاعت کے دائرے میں آتے ہیں، تو پھر اس سے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو مصیبت اسے پہنچ رہی ہے وہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے آزمائش ہے، اور اگر وہ گناہ گاروں میں سے ہے اور اس پر بلائیں نازل ہو رہی ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سزا ہے، نہ کہ درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ قول منقول ہے، وہ گناہ جو بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں یہ ہیں: پہلا یہ کہ مصیبت زدہ کی مدد نہ کرنا، دوسرا مظلوم کی مدد کو ترک کر دینا، اور تیسرا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے فریضے کو ضائع کر دینا۔ ایک مومن نے یہ پوچھا اور سوال کیا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو آزماتا ہے، یا تو نعمت سے محروم کر کے آزماتا ہے یا نعمت دے کر آزماتا ہے، یعنی وہ انہیں مال دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، یا انہیں مال سے محروم کرتا ہے تاکہ ان کے صبر کو دیکھے، اور محرومی کا امتحان نعمت کے میسر ہونے کے امتحان سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ تمام لوگوں کا امتحان اور آزمائش برابر ہو، کیونکہ غریب یہ محسوس کر سکتا ہے کہ امیر اس سے بہتر ہے،
اور یہ کہ اللہ نے غریب کو امیر کی نسبت زیادہ سخت آزمائش میں ڈالا ہے۔ اسی طرح بیمار شخص یا وہ شخص جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو ایسا محسوس کر سکتا ہے، تو کیا ہمیں ان خیالات پر سزا دی جائے گی؟ کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آزمائش میں اللہ نے بعض لوگوں کو دوسروں کی نسبت ہلکا امتحان دیا ہے، اور ہم کس طرح اپنے قدموں کو ثابت رکھ سکتے ہیں اور صبر کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اور جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں ابتلا اور امتحان کا موضوع نہایت دقیق و باریک مسائل میں سے ہے، جو حقیقی بنیادوں اور درست حکمتوں پر قائم ہے اور ایسی سطح تک پہنچتا ہے جو الہی رازوں میں شمار ہوتی ہے، جنہیں انسانی عقلیں چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی اسباب سے لیس کیوں نہ ہوں پوری طرح نہیں پا سکتی۔ البتہ قرآن کریم اور سنت شریفہ سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتلا و آزمائش دراصل انسان کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ اس جزا تک پہنچے جو اللہ نے آخرت میں اس کے لیے تیار کی ہے۔ پس قرآنی نقطہ نظر کے مطابق آزمائش و امتحان کا مقصد کوئی دنیاوی امتیاز یا دنیاوی جزا حاصل کرنا نہیں ہے، سوائے چند موارد کے جن میں نص یعنی واضح دلیل وارد ہوئی ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر۔ پس فقر، بیماری، مصیبتوں اور تکالیف وغیرہ جنہیں انسان آزمائش سمجھتا ہے، یا تو وہ بلند مقامات، حقیقی کمالات اور آخرت میں اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے راستے ہوتے ہیں، تو حقیقت میں وہ کمال تک پہنچنے کی سیڑھیاں، بلندی درجات اور قرب الہی کے وسائل ہوتے ہیں، یا وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آخرت کی طرف انسان کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں۔ پس یا تو یہ کمالات کے حصول کے اسباب کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں یا رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ لہٰذا اس زاویے سے یہ حقیقت میں آزمائش شمار نہیں ہوتے۔ چنانچہ فقر اور بیماری اس معیار کے مطابق مصیبتیں نہیں بلکہ کمال حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر معیار دنیاوی مرتبہ ہو تو پھر آزمائش اور مصیبتیں دنیاوی ظواہر اور ان کے حصوں کے لحاظ سے دیکھی جائیں گی تو معاملہ الجھ جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ نعمتیں اور مصیبتیں بلکہ ہر قسم کی آزمائش انسان کے بعض اعمال یا نفس میں راسخ صفات یا آئندہ نسلوں پر اثر انداز ہونے والے امور کی طرف لوٹتا ہے، اور تو اس صورت میں افراد کے ساتھ پیش آنے والے حالات بلا سبب نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ نے خود بھی سوال میں کہا ہے، بلکہ وہ اسباب اور باریک حقیقی امور کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اگر ہماری آزمائش کر رہا ہے تو ہمیں صبر کرنے والے لوگوں میں شمار کرے، اور یہ آزمائشیں ہمارے لیے سزا نہ ہوں، اور اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اپنا تابعدار اور نیک بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ